تو آبادی اور رقبے کے لحاظ سے اتنی ہیوج انفراسٹرکچر کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں بچتی. تو یہ بات ہم سب کو ملحوظ خاطر رکھنی ہے کہ اگر ہم اپنی نظریاتی اساس سے ہٹ جائیں گے تو اس کی ناقابل بیان قیمت ادا کرنی پڑے گی. اسٹیٹس کو میں جینا، میں چونکہ زیادہ بین الاقوامی سطح کی لینگویج میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، عام ذمہ دار آدمی ہوں. اس کے لیے محترم مشاہد حسین سید اور راجہ ظفر الحق موجود ہیں. میں تو صرف ایک جملے کی تائید ضرور چاہوں گا، وہ اشارہ نہیں ہے، ہماری داستان غم کا بڑا واضح بیان ہے. جس طرح ظفر الحق صاحب نے فرمایا ٹاکنگ among ourselves، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ گفتن، نشستن اور برخاستن. اب یہ تلخ بات ہے، لیکن آپ کو تلخ باتیں کرنی اور سننی ہیں تو اس کینسرس سچویشن سے آپ نے باہر آنا ہے اور اس جمود نے ٹوٹنا ہے. اور پھر یہ گفتگو بھی تکلیف دہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وکیل کمزور ہے. جہاں وکیل کمزور ہے یا وکیل نہیں ہے، وہاں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یمن سے لے کر عراق تک اور عراق سے لے کر شام تک، شام سے لے کر غزہ کی پٹی تک کمزور وکیل یا نا وکیل ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یا جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے. اس دارالحکومت میں پاکستان کی پیک جنٹری آپ کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے بیٹھی ہے. لیکن اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے حصے کے باقی سارے کام بھی پاکستانی قوم یا پاکستانی قیادت یا مسلح افواج پاکستان نے ادا کرنے ہیں اور ہم نے صرف ٹاکنگ among ourselves کرنا ہے، تو یہ نہیں ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے. یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہمیں یہ حق دیتا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈرز کو کہ ہم اپنی حربی طاقت کے ذریعے اس عارضی خونی لکیر کو پامال کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کی اشکشوئی کریں. یہ حق ہمارے علاوہ کسی نے استعمال نہیں کرنا. اور جہاد کے لفظ سے اگر ہم خوفزدہ ہیں یا ہماری پارلیمانی سیاست پر آنچ آتی ہے تو پھر ہمیں اپنے وجود کی موجودگی پر ندامت کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم کیوں ہیں. اگر ہم سارے ہی مسلم بائی برتھ ہیں تو اس میں ہم آپ کا اور ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ تو ہمارے والدین کا کمال ہے. ہمیں مسلم بائی فیتھ بننے کی ضرورت ہے. اور وہ ہوگا کب؟ جب ہم سب مائنس می کے فارمولے پہ آئیں گے. اپنی ذات سے پیچھے ہٹیں، اجتماعی کازز کی طرف اکٹھے ہو کے بڑھیں. اگر حریت کانفرنس کا کردار خدا نہ خواستہ ہم سمجھیں کہ محدود ہو گیا ہے تو پھر آج ہم یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ کس کی دعوت پر بیٹھے ہیں؟ میں بارہا یہ بات کہہ بیٹھا ہوں کہ آزادی کی تحریکوں میں کبھی انیبلنگ انوائرمنٹ ملتی ہے تو تحریکیں تیز ہو جاتی ہیں، کبھی انوائرمنٹ اس کے مخالف ہوتی ہے تو تحریکیں ماند پڑ جاتی ہیں. لیکن انسانی لہو کی قیمت پر بننے والی آزادی کی تحریکیں جو خالصتاً اللہ کے دین کی خاطر قائم کی جائیں ان میں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. وقت کی ہیر پھیر ہے. کیا ہم 77 سالوں میں خدا نہ خواستہ تھک گئے ہیں؟ قطعاً نہیں. جب مسلح افواج پاکستان کا سربراہ جاتا ہے اور جا کے کشمیر کی دھرتی پر یہ کہتا ہے کہ 3 تو لڑی ہیں، 7 اور لڑیں گے، تو پھر کشمیریوں میں مایوسی کی کون سی لہر ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات. ہمارے اندر
کوئی اگر انتشار ہے تو اس پر ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانک کے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ نہ پاکستان کی کشمیر کی حمایت میں کوئی کمی ہے اور نہ آزاد کشمیر کے اندر اس خطے میں اس ایشو کو ریزالو کرنے میں کوئی کمزوری ہے۔ اب یہ بات ہم سب کو سوچنی ہے کہ واٹ پریکٹیکل سٹیپس۔ حرف بحرف میں مشاہد حسین سید صاحب کی گفتگو کو اور امیر مقام صاحب کی گفتگو کو انڈورس کرتا ہوں، لیکن کا کام بھی انہوں نے بیان کرنا ہے اور ہم نے سننا ہے، پھر ہمارا خدایا جو ان کے حصے کا بیان ہے انہوں نے خوب دیا، جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہمیں آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت، حریت اور باقی سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کرنا ہے اور بڑی عقل و فہم سے کرنا ہے۔ یہ مسئلہ دو نیوکلیئر سٹیٹس کے درمیان، اور اب جس طرح ایک مشاہد صاحب نے فرمایا تیسری ڈیفیکٹو سٹیٹ بھی ہے، 3 نیوکلیئر پاور کے درمیان ہے۔ یہاں پہ آپ نے کیلکولیٹڈ مووز کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ خدا نہ خواستہ کوئی مولا جٹ کی فلم نہیں ہے، یہ مسئلہ کشمیر ہے، اس میں خون سے قربانیاں دی گئی ہیں۔ قوت گفتار کا اظہار کروں تو بہت کچھ کہہ جاؤں، لیکن اب کشمیر کا نوجوان کہنے اور سننے پر یقین نہیں رکھتا، وہ کرنے پر یقین رکھتا ہے، اور فیل کا بیان بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اور پاکستان کی سالمیت کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دینا، اس کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر کسی ایڈوینچر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو ہمیں کرنا ہے، جو ہماری سوچوں کے اندر ہے اور جانب ہم چل پڑے ہیں، اس کی چیخیں دہلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں اور محسوس ہو رہی ہیں۔ اور آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے بھی 2 ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی قیمت خون سے دینی پڑے۔ تم بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے، اس کی قیمت تمہیں دلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ادا کرنی پڑے گی۔ اور جو حصہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی ادا کرتے رہے اور آپ پوری قوت اور پوری جرت سے ادا کریں گے۔ تم سے جو ہوتا ہے کر لو۔ زندگی کی سب سے بڑی ضامن نعوذ باللہ بلٹ پروف وہیکل نہیں ہے، موت ہے۔ جب وقت مقرر آ گیا، جس شب برات لکھ دیا گیا کہ اگلی شب برات پہ ہم نہیں ہوں گے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ایک لفظ کن ہو جا فیکون ہو گئی کہ آگے ناکام ہو جائے گی۔ یہی وہ جذبہ ایمانی ہے جو 313 کو اس قرون اولیٰ میں ہزاروں سال قبل ہزاروں کے لشکر پر فتح یابی عطا کر گیا تھا۔ ہم نے کب عددی برتری اور ٹیکنالوجی کے سارے جنگیں جیتی ہیں؟ یا آپ کے پڑوس میں کیا مثال ہے کہ دنیا کی 2 سپر پاورز قیمت دینی پڑتی ہے۔ اگر انگلی کٹانے سے شہادت ملتی ہو تو پھر ہم سب جنتی ہیں، یہ گردن کٹانے سے ملے گی۔ وسائل حکومت آزاد کشمیر ہوں یا انفرادی طور پر ہمیں اس کے لیے اجتماعی کاوش کرنی پڑے، وے فارورڈ ہم سب کو مل کر تلاش کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی بھی کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہنے کے بعد برت کا اظہار کر دیں کہ حریت کانفرنس کی ذمہ داری ہم سب پیچھے ہیں۔ ذمہ داری ہم سب کی اجتماعی ہے، اور جو جتنے بڑے بینیفیشریز ہیں ان کی اس سے زیادہ ہے، جو جتنے متاثر ہیں ان کی کم ہے۔ اس
وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے معاشی طور پر نہ صحیح انتظامی طور پر سب سے بڑا بینیفیشری ہوں. دو حربی جارحیت کی اصطلاح استعمال نہیں کرتا. آپ سب میں جو اس حال میں موجود ہیں سب سے کمزور العقیدہ مسلمان ہوں. برملا کہتا ہوں کہ جو قرآن کی ٹرمنالوجیز ہیں انہی سے کامیابی ملے گی، اور جہاد کی گفتگو کرنے میں اور اس کو عملی صورت دینے میں نہ مجھے کوئی ہچکچاہٹ ماضی تھی نہ آج ہے، اور انشاءاللہ نہ مرتے دم تک رہے گی. اگر ہم نے کہنے سے ڈرنا ہے یا معذرت خانہ رویہ اپنانا ہے تو کرنے کی تو نوبت ہی نہیں آنی. پہلے فکری طور پر نظریاتی طور پر تیاری کی جاتی ہے، اس کے بعد عملی صورت اختیار کی جاتی. جہاں تک نظریاتی طور پر مملکت خدا داد پاکستان کی نظریاتی بقا کا سوال ہے، جتنی قربانیاں پاکستان کے عوام نے کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر دی ہیں، ان سے انکار کرنا غداری کے مترادف ہے. آج کینیڈا سے لے کر بلوچستان تک اور آزاد کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی کر رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے. ایبسولوٹلی کریکٹ، بالکل. اور ان کا میڈیا اس حد تک درندگی پر آ چکا ہے کہ وہ لائیو کوریجز کر رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کون سی انٹرنیشنل لینگویج استعمال کرنی ہے جس سے شوگر کوٹڈ قسم کی بات کی جا سکے. میں جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اس کا ایک محاورہ ہے، سنڈا جدوں فصلوں نے اندر بڑھ جائے تو باہر تسبیح پڑھنے نہ نہیں نکلتا، اس کی ڈانگا مار کے کڑنا پڑتا. یہ کسی اسلامی اسکالر کا قول نہیں ہے، ایک آجڑی جاٹ زمیندار کا قول ہے، لیکن یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کے لیے بھی آپ کو فکری نظریاتی ساز و سامان کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ نہ کوئی مایوسی کی بات ہے. آج بھی ایل او سی پر خاکی خون میں اپنے خون میں نہا کے جو قربانی دے رہی ہے اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں امن قائم ہے. بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسیاں جن میں را سر فہرست ہے، 5th جنریشن وار پوری طرح آزاد کشمیر میں مسلط کر چکے ہیں. ہزاروں فیک اکاؤنٹ کے ذریعے اس نظریاتی مملکت جس کے لیے ذاتی طور پر میری جان حاضر ہے اور اجتماعی طور پر پوری کشمیری قوم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، دورتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اکاؤنٹ جو ایک دن 15,000 لائکس پر ہوتا ہے دوسرے دن وہ 4.5 لاکھ پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس اکاؤنٹ سے پاکستان کے خلاف اذیان بکا جا رہا ہے. یہ سب محسوس کرنے کی بات ہے. یہ ریاست رہے گی تو سیاست بھی ہوگی، اور تحریک آزادی کشمیر کی گفتگو اور یہ کانفرنسز بھی پاکستان میں ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ رہے گی. ہم ضرور نہیں رہیں گے، ہمیں اپنی وقت پورا کر کے چلے جانا ہے. لیکن یہ بات شوگر کوٹڈ انداز میں کہنا قومی جرم ہے کہ نظریاتی طور پر جو قرارداد 19 جولائی کو 1947 کو ہمارے آباء و اجداد نے پاس کی تھی وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس نظریاتی آلودگی کی اجازت انشاءاللہ تعالی جب تک مجھ جیسا ایک بھی سیاسی کارکن زندہ آزاد کشمیر میں نہیں پنپنے دیں گے. جو سچ ہے اس کا بیان، اختلاف رائے جس نے رکھے، جمہوریت کا حسن ہے اختلاف رائے، لیکن اختلاف رائے میں قومی سلامتی کے تقاضوں کو پامال کرنے کی اجازت امریکہ میں بھی نہیں دی جاتی. آپ نے یہ دیکھا کہ فسادات ہوئے ایک پوسٹ پر یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں، جو جمہوریت کا سب سے بڑا چیمپئن ہے، پوسٹ پر 24 گھنٹے عدالتیں 3 دن تک سزائیں سناتی رہیں. وہاں تو کوئی قرام نہیں مچا، چونکہ وہاں کے منصفوں نے اور وہاں کے ذمہ داران نے یہ سوچا کہ یہ جو معاشرے کے اندر زہر
ان پوسٹوں کے ذریعے پھینکا جا رہا ہے، یہ یونائٹڈ نیشنز کی حیث ترکیبی خدا نخواستہ بدل دے گا۔ انہوں نے پر وقت اس کا تدارک کیا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی جو 3 نسلیں پرانے جو مائیگریٹڈ برطانوی جن کے پاس پاسپورٹ ہے، اگر وہ بھی مملکت کے خلاف کسی کارروائی میں ملوث پائے جاتے ہیں، چلیں جی جہاں سے اوریجن آیا وہاں پہ واپس جائیں، جبکہ وہاں سے ان کے والدین آئے تھے۔ تو ہمیں کیوں معذرت خانہ رویہ اپنانا ہے؟ ریاست کو سب سے پہلے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہوتی ہے، اور ہمارا وکیل الحمدللہ، کئی دفعہ میں نے یہ جملہ سنا 5 اگست 2019 کے بعد دھند چھا گئی، تو ہمارے وزیر اعظم تو بیرون ملک دورے پہ تھے، وہ 1 ماہ تشریف ہی نہیں لائے۔ دوسری طرف انگلی اٹھانے کی بجائے سب سے پہلے انگوٹھے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جب آزاد کشمیر کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی، میں آپ کو خون سے لکھ کے دیتا ہوں، حکومتوں کی بات نہیں کرتا، پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور مسلح افواج پاکستان مسئلہ کشمیر کے پشت بانی کے لیے چٹان سے زیادہ قوت کے ساتھ کھڑی رہیں گی۔ خدا نخواستہ ہمارے عزم میں کوئی کمزوری آ جائے اور ذمہ دار ہم کسی اور کو ٹھہرائیں، یہ مناسب بات نہیں۔ وے فارورڈ صرف ایک ہے، ہم سب کو مل کے سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت یہ بھی کرنی ہے، اور یہ کیوں کرنی ہے کہ جب ہم حربی طاقت کے استعمال کا فیصلہ کر لیں تو پوری دنیا کو یہ باور کروائیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت اس نقطے پر مرکوز کی جائے کہ اب جواب طاقت سے دیا جائے گا، اب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، اب پیلٹ گن کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی، اب ڈیموگرافک چینجز کو پوری طرح نافذ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ بات دنیا کو باور کرانے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے نتیجے میں جو رد عمل آ رہا ہے اس کے لیے بین الاقوامی قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے، اور ہمیں وہ حق استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی حمایت کو آزاد کشمیر کا نوجوان قبول کرے گا۔ اگر ٹاکنگ امانگ آور سیلفز والی بات رہے گی تو پھر خدا نخواستہ کمزوری آئے گی۔ تو میں پھر ایک دفعہ پورے عزم سے آپ سب کو یقین دلاتا ہوں، اس کانفرنس کے شرکاء کو، تحریک آزادی کشمیر انشاءاللہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی۔ ہم سب کو اجتماعی طور پر ایک دوسرے کی اوپر ذمہ داری ڈالنے کی بجائے اکٹھے بیٹھ کر وے فارورڈ تلاش کرنا ہے۔ آج شاید ہم جن سٹیک ہولڈرز کا نام برسر عام نہیں لے سکتے، ہمیں وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑے گا بین الاقوامی سطح پر کہ ان کا نام بھی پوری دلیری سے لیں اور ان کو بھی یہاں اٹھائیں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس قرارداد کی مکمل تائید کرتے ہوئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام، پاکستان کی تمام حکومتوں اور مسلح افواج پاکستان کا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص سپہ سالار پاکستان فوج کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں جب بھرپور دباؤ نظر آ رہا ہے اس وقت بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایک لمحے کے لیے کوئی کمزور موقف نہیں اپنایا۔ اور اگر میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ نیکی اور احسان کرنے والے کی ایکنالجمنٹ نہ کی جائے تو یہ بھی سب سے بڑی منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ جو جس کا کردار ہے اسے تسلیم کیا جائے، پھر بات آگے بڑی پائیداری سے بڑھتی ہے۔ میں اپنے بزرگ محترم صفی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ وے فارورڈ ہم مل کے تلاش کریں گے، بھرپور وسائل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس تحریک میں ایک نئی قوت ڈالنا ہم سب کی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔
तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत खूब, वेरी गुड। दुरुस्त। इस्लामाबाद जहां कश्मीर कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, अपडेट करें आपको कि चौधरी अनवारुल हक खिताब कर रहे थे। कहा कि आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है। आज़ाद कश्मीर का यह खित्ता माओ, बहनों और बेटों की कुर्बानियों से कायम हुआ था।